بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جی کہ ہم نے تصوف اختیار کیا ہے، ہم نے کسی سے بیعت کی ہے۔ اب چونکہ ہم نے بیعت کر لی ہے تو بیعت کرنے جس سے بیعت کی ہے وہ چونکہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، ان کی برکت سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی۔ اس قسم کے لوگوں کے اندر توہمات اور خطائیں بیعت ہونے کی غلطی پر مبنی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی نیت کر کے ہرگز بیعت نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے یہ نیت کر کے بیعت کی ہے تو وہ اپنی نیت درست کر لے۔ بس اتنا ہے کہ ہم نے ان سے سنت سیکھنی ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، جو وہ سنت طریقہ ہمیں بتائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، یہ ہے بیعت ہو جانے سے مقصد۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے۔ اصل میں بیعت وعدے کو کہتے ہیں۔ جو شخص بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو سنت سکھاؤں گا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور جو شخص بیعت ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی وعدہ کر رہا ہوتا ہے، جو آپ مجھے سنت میں سے طریقہ سکھائیں گے، ظاہری سنت کے اعتبار سے یا باطنی یعنی دل کے احوال میں سے کوئی سنت سکھائیں گے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اور سنت پر عمل کرنا ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ سنت کی پیروی میں ہی چونکہ کامیابی ہے، تو بیعت ہونے کا مقصد سنت سیکھنا ہے اور کامیابی کے راستے پر چلنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ بیعت ہونا کوئی ضروری کام تو نہیں ہے، ضروری عمل تو نہیں ہے۔ بالکل یہ جملہ درست ہے کہ بیعت ہونا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، لیکن بیعت ہونے کے بعد جو کام سیکھا جاتا ہے وہ ضروری ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ دل کی اصلاح، یعنی دل کے اندر سے اٹھنے والی خواہشات، جن میں سے اللہ نے بعض کو اپنانا ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے اور ان میں سے بعض کو اپنانا ہمارے لیے ناجائز قرار دیا ہے۔ بس یہ سیکھنا ہے کہ کون سی دل کی خواہشات ہیں جن پر میں عمل کر سکتا ہوں، کون سی خواہشات ہیں جن پر میں عمل نہیں کر سکتا، اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص بیعت نہیں بھی ہوتا لیکن یہی اصلاح والا کام کر رہا ہے، یہی اصلاح لے رہا ہے، تو بالکل درست ہے۔ تو صرف بیعت ہونے کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی کہ میں اصلاح کروانا چاہتا ہوں، میری اصلاح کیجیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا کسی دوسرے شخص سے اصلاح کروانے سے ہی اصلاح ہوتی ہے، خود نہیں بندہ انسان اصلاح کر سکتا؟ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا کے معاملات سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اپنی بیماری دور کرنے کے لیے خود سے میڈیسن نہیں لیتے، بلکہ اپنا علاج کرواتے ہیں کسی سے، اس سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اپنی بیماری کی تشخیص کرواتے ہیں، پھر اس بیماری کا علاج، احتیاطی تدابیر، اس کے بعد میڈیسن کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس شخص نے اس لائن کے اندر محنت کی ہے، اس لائن کے اندر سیکھا ہے۔ اسی طرح دین کے ہر معاملے کے اندر اور خاص طور پر دل کی اصلاح کے اندر بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے شخص سے ہی پوچھ کر اپنے دل کی اصلاح کروائی جاتی ہے، دل کے احوال معلوم کر کے اپنے دل کو درست کیا جاتا ہے۔ بہت سارے وہ دیندار حضرات جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی دینی کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے چونکہ ہم پہلے ہی دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں دل کی اصلاح کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بیعت ہو جائیں گے، دل کی اصلاح کروانے کے لیے ٹائم نکالیں گے تو ہمیں اپنا کام چھوڑنا پڑے گا، اور چونکہ وہ کام دین کا کام ہے، ہم دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی دین کا کام چھوڑ کر دل کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ دین کا کام کرتے ہوئے بھی دل کی اصلاح کروائی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کسی بھی دین کے کام کے اندر، چاہے امامت کے اندر، خطابت کے اندر مصروف ہے، تدریس کے اندر مصروف ہے، کسی جگہ پر وعظ کہتا ہے، خطیب ہے، دینی کتابیں لکھتا ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہے، کچھ بھی دینی کام کرتا ہے، وہ اگر اپنے دل کے احوال نہیں سیکھے گا،
اگر اس نے پہلے کسی سے دل کی اصلاح نہیں کروائی تو دین کے کام میں ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جائیں گی جو غلطیاں گناہ میں شمار ہوں گی۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں نے صحیح کام کیا ہے، میں نے ٹھیک عمل کیا ہے، لیکن اس کے حق میں گناہ شمار ہوگا، کیونکہ اس نے دل کے احوال معلوم نہیں کیے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ کیا کرے گا؟ اپنے دل کے احوال معلوم کرے گا، کسی سے سیکھے گا کہ دل میں پیدا ہونے والی کون سی خواہشات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم سے پہلے لوگ کس طرح ان گناہوں سے، ان خواہشات سے بچتے تھے۔ جب انسان یہ کام سیکھتا ہے تو پھر جس کام میں بھی مصروف ہوتا ہے اس کام کے اندر مزید بہتری آ جاتی ہے، مزید اخلاص آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان دینی کام میں مصروف ہو، اس کام میں مصروف ہوتے ہوئے بھی یہ ضرورت پوری کی جائے گی، اور یہ ساتھ ساتھ ضرورت پوری کرنا بھی ممکن ہے۔ کوئی شخص دینی تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اپنے دل کے احوال معلوم کرتا ہے، تو یہ دونوں باتیں جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم کا سمندر تھے، اور آپ سے ہی وہ سارے دریا اور علم کی نہریں نکلتی تھیں۔ آپ ایک ہی وقت کے اندر سب کچھ سکھاتے تھے، صحابہ کرام ایک ہی وقت کے اندر سب کچھ سیکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک دینی کام میں مصروف ہو گئے، اب دوسرے دینی کام میں کوئی مشغولیت کر ہی نہیں سکتے، کوئی حصہ لے نہیں سکتے، بلکہ دل کی اصلاح تو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے دینی کاموں میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو ضرور اختیار کریں۔